اگر آپ کو یہ معلوم چلے کہ رمضان میں میں شکروار کو روزہ بھی رکھ لیتا ہوں تو اس میں بھی اچھے سے کت ہو جائے. ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. دس از ریئیکٹوپیڈیا اور آج ہم ایک ایسا ویڈیو دیکھنے والے ہیں وچ از دا موسٹ پینفل جرنی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آئی ایم شیور کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو آلریڈی ان سارے ایونٹس کے بارے میں پتا ہوگا. اینڈ آلدو میں نے یہ ویڈیو ابھی دیکھا نہیں ہے، بٹ جتنا اس کا کیپشن کہہ رہا ہے تو اٹ وڈ بی ریلیٹڈ ٹو دی ایونٹس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں کے دوران ہوئے. اب آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ بچپن سے کیپچر کیا گیا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، نبوت کے ملنے کے بعد کے ایونٹس کیپچر کیے گئے ہیں. تو لیٹ سی، وہ تو ویڈیو دیکھ کے ہی پتا لگے گا. بٹ یس، ایز اے مسلم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اس ٹائم پہ کیا ہوا، کہ کیسے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، کتنے ہارڈ شپ کے بعد، کتنے امتحانوں سے گزرنے کے بعد یہ چیز ہمارے تک پہنچی ہے، تاکہ لوگوں کو اس کی قدر ہو، سمجھ آئے کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا. اور یہ اگر لوگوں تک آج دین پہنچا ہے تو کتنے قربانیوں کے بعد پہنچا ہے. So yes, without wasting any further time, let's get into the video and see what is there in the video. ایک ہندو پنڈت سے ٹی وی رپورٹر نے سوال کیا کہ کیا اسلام تلوار کے زور پر دنیا میں پھیلا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے جواب میں پنڈت نے کہا کہ میں خود قرآن پاک پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھ سکتا ہوں، لیکن اسلام تلوار کے زور پر نہیں بلکہ قرآن، رسول اللہ کی سنت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے پھیلا ہے. اگر انہوں نے اسلام تلوار کے زور پر ہی پھیلانا ہوتا تو اسی دن مکہ کو فتح کر لیتے جب ان پر طائف کے اندر لوگوں نے پتھر پھینکے اور خون سے آپ کے جوتے بھر گئے. تم رپورٹر لوگ جا کر خود سے ٹھیک سے قرآن پاک کو پڑھو. قرآن کہتا ہے بھائی پڑھے جا کے. میں آپ سے بتا رہا ہوں نا، سادھو سنت قرآن کب سے پڑھنے لگے؟ اب کل کو اگر آپ کو یہ معلوم چلے کہ رمضان میں میں شکروار کو روزہ بھی رکھ لیتا ہوں تو اس میں بھی اچھے سے کت ہو جائیں گے. نہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں. اسلام تو تلوار کی نوک پہ پھیلا نا، ایسا تو کہا جاتا ہے نا. ہاں، تو کہا جاتا ہے اگر اسلام تلوار کی نوک پہ پہنچتا تو حضرت محمد صاحب اسی وقت مکہ مدینہ ختم کر چکے ہوتے جب تک ان کو پتھر مارے گئے تھے. پھر شانتی سنو، ان کے اوپر پتھر برسائے گئے تھے نا، ان کے پیروں کی جوتی تک میں خون بھر گیا تھا، تبھی اسلام ختم کر دیتے. تو آئی گیس یہ نا طائف کے اسلام پھیلا ہے تلوار کی نوک پہ نہیں، قرآن پہ، حدیث پہ، حضرت محمد صاحب کی جیون پہ. جا کے پڑھو قاعدے سے. طائف کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل اور تکلیف دہ سفر تھا. قریش مکہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو بار بار ٹھکرا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے اچھی طرح سے واقف تھے کہ قریش جو کہ مدتوں سے شرک اور بت پرستی کے اندر پڑ چکے ہیں، اتنی جلدی پیغام حق کو قبول نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے قریب شہروں کے اندر اپنی دعوت کا آغاز کرنے کا سوچا اور اس مقصد کے لیے اپنا سب سے پہلا انتخاب مکہ کا قریبی شہر طائف کو چنا. نبوت ملنے کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ طائف کا سفر شروع کیا. خاندان بنو ہاشم کی طائف کے اندر رشتہ داریاں بھی تھی، یہاں تک کہ یہاں کے چند قبیلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کا خاندان بھی کہا جاتا. مکہ کے دولت مند لوگ تجارت اور گرمیاں گزارنے کے لیے طائف شہر آیا کرتے کیونکہ یہ بہت ہی ٹھنڈا علاقہ تھا. زرخیز زمین، خوبصورت موسم اور باغات کی کثرت کی وجہ سے یہاں کے باشندے کافی خوشحال تھے. یہاں پر 3 بھائی عبدی، جالیل، مسعود اور حبیب اس قبیلے بنو سکیف کے سردار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تینوں سے ملے اور ان کو اسلام کی دعوت دی. بنو سکیف عرب کا مشہور جنگجو قبیلہ تھا اور طائف کے آس پاس کے علاقے کے اندر آباد تھا. یہ آخر تک کفر کا ساتھ دیتا رہا. ان تینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا انتہائی بے رخی اور بد اخلاقی کا ثبوت دے کر انکار کیا اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نازیبا قسم کا سلوک کیا. یہاں تک کہ آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا. سر سے لے کر پاؤں تک بلکہ نالین مبارک تک آپ لہو لہان ہو گئے. پنڈلیوں اور گھٹنوں پر گہرے زخم آئے، جسم سے خون بہتا بہتا قدموں تک جا پہنچا اور قدموں سے رشتہ ہوا نالین مبارک تک پہنچ گیا. نالین مبارک اور قدم آپس میں خون کی وجہ سے چمٹ گئے. حضرت زید بن حارثہ آپ کو بچانے کے لیے کبھی آگے، کبھی دائیں بائیں اور کبھی پیچھے ہوتے تو ان کا بھی سر لہو لہان ہو گیا. پتھروں کی برفتی بارش کے اندر آپ کبھی بیٹھ جاتے تو طائف والے آپ کی بغلوں کے اندر ہاتھ ڈال کر آپ کو دوبارہ سے کھڑا کر دیتے.
آپ چند قدم چلتے پھر بیٹھ جاتے اور دوبارہ سے آپ کی بغلوں کے اندر ہاتھ ڈال کر آپ کو کھڑا کر دیتے اور پھر سے پتھر برساتے۔ مشہور مسلم مورخ ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پتھروں کی بارش سے لہولہان ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے تو حضرت زید بن حارثہ نے آپ کو اٹھایا اور قریبی پانی موجود تھا، آپ کو وہاں پر لے گئے تاکہ آپ کے خون کے دھبوں کو دھو سکیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب آپ کی طبیعت سنبھلی تو قریب کے اندر ہی ایک انگور کا باغ موجود تھا اور اس کی سایہ دار بیل کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے۔ اس کے بعد آپ نے سوز و گداف، تڑپ، درد اور زخموں کی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا فرمائی جس سے اللہ کا عرش تک کانپ اٹھا۔ اس دعا کے الفاظ کچھ ایسے تھے: اے اللہ، میں تجھ سے ہی اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں، یہ لوگ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس کا شکوہ بھی میں تجھی سے کرتا ہوں۔ اے سارے مہربانوں سے زیادہ مہربان، اے میرے پروردگار، آپ مجھے کن لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھ سے دور ہیں، جو مجھ سے منہ چڑھا کر بات کرتے ہیں؟ اور اگر تو بھی مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی بھی بات کی پرواہ نہیں۔ خداوند، تیری عافیت کا دامن بہت ہی وسیع ہے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ مجھ پر تیرا غضب پڑے یا عذاب نازل ہو۔ اے اللہ، میں نے تجھی کو منانا ہے اور اس وقت تک منانا ہے جب تک کہ تو مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ مجھے حکم کریں کہ ان دو پہاڑوں کو اٹھا کر ان کے درمیان ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو تکلیف دی چکی کے آٹے کی طرح پیس ڈالوں۔ نبی رحمت نے جواب دیا کہ نہیں، رہنے دو، جانے دو، ان کو معاف کر دو، یہ لوگ نہیں تو مجھے یقین ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ضرور اسلام لائیں گی۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ اگر میرے عرب کے لوگ اس طرح سے مارے جائیں گے تو رومن اور پرشین امپائر کے قلعوں کو کون فتح کرے گا؟ قریب ہی مکہ کے مشہور سردار عتبہ اور شبیہ بن ربیہ کا باغ تھا۔ اس وقت یہ دونوں بھائی وہاں پر موجود تھے۔ انہیں غیرت آئی کہ ہمارے شہر کے ایک معزز شخص سے طائف والوں نے کتنا برا سلوک کیا۔ چنانچہ اپنے غلام کو انگوروں کے خوشے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور اس کا نام تھا عداس اور اس غلام عداس کا مذہب تھا عیسائیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر انگور منہ کے اندر رکھا تو عداس نے حیرت سے کہا، یہ کلام تو یہاں پر طائف کے لوگ نہیں بولتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عداس سے پوچھا کہ تم کہاں کے اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں مسیح ہوں اور نینوا یعنی عراق کے ایک شہر کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ اچھا، میرے بھائی یونس کے شہر سے؟ عداس یہ سن کر اتنا حیران ہوا کہ آپ کو یونس پیغمبر کے بارے میں کیسے پتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور میں بھی اللہ کا پیغمبر اور اس کا رسول ہوں۔ یہ غلام یہ سن کر اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی سفر سے واپسی پر جنوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام کو قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو اپنی دعوت کے دوران سب سے زیادہ تکلیف کس وقت ہوئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہی تھیں کہ شاید آپ غزوہ احد کا ذکر کریں گے جو کہ مسلمانوں پر سب سے مشکل وقت تھا۔ اس جنگ میں آپ کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی، جس کے بعد کفار کا سارا زور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب تھا کہ کسی طرح سے آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اس پر صحابہ کی ایک بہادر جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے میں لیا اور آپ کی حفاظت کرنا شروع کی۔ انہی صحابہ میں سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک سے شہید ہو گئے، جن کی صورت مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی ملتی تھی۔ کفار نے اچانک سے شور مچا دیا کہ نعوذ باللہ محمد شہید ہو گئے۔ اس پر مسلمانوں نے شدت سے جنگ شروع کر دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زندہ رہ کر ہم لوگ کیا کریں گے۔ اسی دوران ایک صحابی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو انہوں نے دوسروں کو بتایا کہ حضور پاک ابھی تک زندہ ہیں، ہم میں موجود ہیں، جس کے بعد لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اب کفار آپ پر ہر طرف سے حملہ کر رہے تھے، لیکن آپ کے جانثار صحابہ ہر وار کو اپنے اوپر اپنے سینوں پر برداشت کرتے رہے۔ اس وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے، تلوار کی کڑیاں چہرے کے اندر چھپ گئی۔ لیکن اس حالت کے اندر بھی آپ کی زبان مبارک پر کچھ یہ الفاظ تھے: اے خدا، میری قوم کے ان لوگوں کو معاف فرما، یہ نادان ہیں، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ اپنے چند جانثار صحابہ کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ کفار نے پیچھا کرنا چاہا لیکن پتھر برسا کر ان کا حملہ روک دیا گیا۔ پر اللہ کے رسول نے احد کی اس تکلیف کا ذکر کرنے کے بجائے حضرت عائشہ سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف طائف کے اندر ہوئی تھی۔ یہ میرے اپنے عرب کے لوگ تھے جن کے بچے مجھے پتھر مار رہے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ کبھی مجھے ایسا وقت بھی دکھائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی، حالانکہ قریش مکہ نے یہ کہا تھا کہ اے محمد، مانگو تمہیں کیا چاہیے، دولت، سرداری یا عورت، تم جو بھی چاہو ہم تمہیں اتنا اور بہترین دیں گے کہ تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے کافی ہوگا، بس اسلام کی تبلیغ چھوڑ دو۔
مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند لا کر رکھ دو میں تب بھی اسلام کی تبلیغ کو نہ چھوڑوں، کیونکہ یہ ذمہ داری مجھے اللہ نے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا داری کو چھوڑ کر اسلام کی تبلیغ کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی، کیا کوئی آج کے وقت کا انسان بھی ان کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ بالکل مکہ میں جان لیوا مظالم، جان نثاروں کی مظلومانہ بے بسی، حبشہ کی طرف ہجرت، مدینہ کی طرف ہجرت، سوشل بائیکاٹ، ظلم و ستم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، جنگوں کی تکلیف، یہاں تک کہ ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر غلاظت تک انڈیلی گئی۔ ان تمام تکلیفوں کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسلام تلوار کے زور پر دنیا کے اندر پھیلا تو اس کو یقیناً اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ صحیح اور آج کے دور کے اندر بھی تبلیغ کے لیے صبر سے تکلیفوں کو برداشت کرنا اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یہ ہمارے نبی کی قیامت تک کے لیے سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوکے، تو دس واز دا ویڈیو اینڈ آئی فیل کہ کافی ساری چیزیں کیپچر کی گئی ہیں اس ویڈیو کے اندر، آلدو مجھے میری ایکسپیکٹیشن تھی کہ مے بی شاید اس میں بچپن سے جو ہارڈ شپ، جو امتحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ہیں، مے بی شاید یہ وہاں سے سٹارٹ ہو، بٹ یس یہ جو بھی کیپچر کیا گیا ہے یہ نبوت کے ملنے کے بعد ہوا ہے، کہ اس ٹائم پہ کیا ہوا تھا نبوت ملنے کے بعد، کیسے مکہ کے لوگ خلاف ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ، اور پھر کیسے کیسے انہوں نے الگ الگ منصوبے بنائے مسلمانوں کو اس ٹائم پہ تنگ کرنے کے لیے، تاکہ وہ چھوڑ دے تبلیغ کرنا اپنے دین کی، تاکہ وہاں پہ جو اس ٹائم پہ ریلیجن پریکٹس کیا جاتا تھا وہ لات اور عزا، وہ وہاں پہ اس ٹائم پہ وہ آئیڈل ورشپ ہی کیا جاتا تھا، جس میں وہاں پہ وہ بت ہوا کرتے تھے جن کا نام لات اور عزا کر کے ہوا کرتا تھا۔ تو پھر یس طائف کا کوٹ کیا ہے اس بھائی نے۔ طائف از طائف کا تو ایوری ون نوز کہ وہ ہی ایسا ایونٹ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی ہے کہ آپ نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، بٹ ہاں وہاں پہ بھی جب جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ میرے کو اللہ نے حکم دیا ہے، آپ اجازت دیجئے کہ میں طائف کے پہاڑوں کو ٹکرا کے ان کو آٹے کی طرح پیس دوں، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور کیا پتا ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ نکلے جو کہ آگے جا کے مسلمان ہو جائے۔ تو وہاں کا ایونٹ از ویری پینفل، بٹ سٹل ویسی سچویشن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ایک بہت اچھا پیغام دیا صبر کا۔ تو بہت ہی دردناک واقعہ ہے یہ جو طائف میں اس ٹائم پہ پیش آیا ہے، اور اس کو چھوڑ کے جنگ احد کا کوٹ کیا ہے انہوں نے، اور ہاں جنگ احد میں بھی کتنا کچھ ہو گیا تھا، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک پہ بھی چوٹ آئی تھی۔ تو کافی سارے ایسے ایونٹس ہیں جو کہ ہوئے ہیں، اور لوگوں کو یاد کرنا چاہیے ان چیزوں کو، اور سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز جو پہنچی ہے آج لوگوں تک، یہ بہت ساری قربانیوں سے گزر کے، امتحان سے گزر کے پہنچی ہے، اور اس چیز کا قدر کرنا چاہیے، کیونکہ اس چیز کا جو قدر کرے گا وہ اپنے لیے فائدے کا سودا کر رہا ہے، کیونکہ یہ چیز سب کو پتہ لگے گی، چاہے دیر یا سویر، لیکن جب انسان کا آخری وقت آتا ہے تو اس کو دکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ میری زندگی کا رخ کس اور تھا، میں پوری زندگی کیا کرتا رہا اور مجھے کیا کرنا تھا، اور اب جا کے میرے کو یہ حقیقت سمجھ آئی ہے کہ مجھے کرنا کیا تھا، زندگی کا مقصد کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو لوٹے تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ راستہ تو کوئی اور تھا۔ سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے، اینڈ یس بہت ہی اچھا ویڈیو، بہت ہی زبردست ویڈیو تھا، and I would urge you guys to go back to this channel, and I will mention the link of the original video in my description, تو آپ پلیز جائیں and check out the other videos because بہت ہی زبردست کنٹینٹ ہے اس چینل کے اوپر، and yes I will get back to you very soon with a different video. Till that time please do take care of yourself and